میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. اپنے شہیدوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں اور آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو. کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ پاکستان کی گلی کوچوں میں، کراچی کے سڑکوں پہ، اسلام آباد کے سڑکوں پہ، خیبر پختونخوا کے سڑکوں پہ آپ کے ساتھ اس احتجاج میں ہیں. آپ کے ساتھ اتنا وعدہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ہمارے شہیدوں کو خاندان اپنے لاشوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کرنا پڑتا ہے، مسلسل کرنا پڑتا ہے، مگر ہم آج تک ان کا ایک شہید کا انصاف نہیں دلوا سکتے. ہم اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس ملک میں محب وطن لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اگر ہم ان مظلوموں کو انصاف نہیں دلوا سکتے تو ہم کس کو انصاف دلوائیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب. بڑے سوال کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ثانیہ مچ کی. تو آج لواحقین اور ہزارہ برادری کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے اور اس وقت بلوچستان میں خون جما دینے والی سردی ہے، سخت موسم ہے. اس کے باوجود خواتین اور بچوں سمیت مظاہرین اپنے پیاروں کی میتوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور حکمرانوں سے انصاف کے طلبگار ہیں. گورنمنٹ سے مذاکرات کے 5 دور ناکام ہو چکے ہیں. لواحقین کی طرف سے مسلسل ایک ہی مطالبہ دہرایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود کوئٹہ آئیں. پرائم منسٹر نے گزشتہ روز لواحقین سے میتوں کی تدفین کی اپیل کی تھی اور جلد کوئٹہ آنے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ابھی تک پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ نہیں جا سکے. البتہ لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب سمیت پی ڈی ایم کے کئی رہنما کوئٹہ پہنچے ہیں. ہزارہ برادری کے دھرنے میں انہوں نے شرکت کی ہے. غم زدہ ورثہ سے تعزیت کا اظہار کیا گیا، حکومت کو انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی. پی ڈی ایم رہنماؤں کے کوئٹہ جانے پر فردوس عاشق اوان اور شہباز گل صاحب کا رد عمل سامنے آیا. مریم نواز کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ شہداء کی لاشوں پر سیاست کی روایت سے گریز کریں. وزیر اعظم پاکستان کو ملک کا ہر شہری عزیز ہے. حافظ طاہر صاحب، میں آپ سے آغاز کریں. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ اور جو وہاں پر ورثہ میتیں لے کر بیٹھے ہیں، سوال یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ثانیہ مچ کو لے کر پی ڈی ایم قیادت کوئٹہ پہنچ گئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ ان کا مطالبہ ہے کہ وہ خود آئیں، وہ ابھی تک کیوں نہیں جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور بلا شبہ کون ہے جو اس پر غمزدہ نہیں ہوگا. ہر انسان اس پر غمزدہ ہے اور جو بھی اقدامات ممکن ہیں حکومت کی طرف سے بہت سارے ہو بھی رہے ہیں. کہ ایک دہشت گردی کی جنگ ہے جس میں ہمارے آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ سیم پشاور کے اندر اس طرح ایک مدرسے میں واقعہ ہوا جس میں بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. پھر یہاں پر یہ واقعہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے تو روز اول سے کہا کہ وہ جائیں گے بھی، ان سے ملیں گے بھی، ان سے بات چیت بھی کریں گے. اور آج آپ نے دیکھا کہ افغان حکومت نے کہا ہے کہ اس میں 700 ہمارے لوگ ہیں وہ ہمیں دیں ان کی تدفین کے لیے. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے، افسوسناک ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہمی اتحاد سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کل جب اے پی ایس اسکول کا واقعہ ہوا تھا تو وہ کوئی نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار نہیں تھے. آج یہ ہوا ہے تو اس کے عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہوا، مشرف صاحب ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی بجائے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. یہ آپ کے پاس جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایک بہت دردناک واقعہ ہے اور ابھی طاہر اشرفی صاحب جیسا کہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہمیشہ یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور وہ اس لیے بھی ظاہر ہے کہ ہم سب کو یکجہتی کا اظہار کرنا ہی چاہیے کیونکہ یہ اتنا دردناک واقعہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے
کہ وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لے کر آئے. وہ بڑے مان سے بلا رہے ہیں, بڑے پیار سے بلا رہے ہیں. اسی کہ عمران خان صاحب اس وقت جب اپوزیشن میں تھے تو وہ سب سے پہلے پہنچنے والوں میں تھے, اور نہ صرف پہنچے تھے بلکہ انہوں نے بہت ہی جذباتی انداز میں ان پرتشدد واقعات اور ان قتل و غارت کی بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے جو ہے مخالفت کی تھی. اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کی دلجوئی کے لیے وزیر اعظم صاحب, اب چونکہ وزیر اعظم بن چکے ہیں عمران خان صاحب, وہ وزیر اعظم نہیں تھے, وہ تشریف لائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کمیونٹی کی جانب سے یہ مطالبہ بلا جواز نہیں ہوتا, جبکہ اس کے بہت لوگ مارے جا چکے ہوں, شہید کیے جا چکے ہوں, تو انہیں یہ کہنے میں کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہوتی. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے تھا. لیکن چلیے وہ اب جا رہے ہیں وہاں پر, اب ان کے جانے سے اب بڑی بہتری آئے گی, اور عمران خان صاحب وہاں پر ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے, اور ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ایک نئی فضا ہموار ہوگی. تو جیسا حافظ طاہر شفیع صاحب فرما رہے تھے کہ صرف اور حکومتوں کا کام نہیں ہے, اگر اور دیگر حکومتیں بھی وہاں جاتی رہی ہیں, اگر کچھ واقعہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس حکومت بھی جانا چاہیے, تو یقیناً وہ ایسے ہی پائیں گے. جی عامر صاحب. اس سانے پہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے, لیکن کمال ہے حکومت کا کہ انہوں نے آج پی ٹی آئی نے ایک خبر چلوائی, ہم نے نہیں چلائی, کئی چینلوں پہ چلی کہ حکومت اور ہزارہ برادری کے درمیان معاملات طے پا گئے, ان کی شرائط مان لی گئی حکومت نے, اور کچھ دیر میں دھرنا ختم ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ بھی یہ سوشل میڈیا کی سیاست بازی سے باز نہیں آئے. بھائی اگر کچھ ایسا ہے اناؤنس کریں, سب لوگ سکون میں ہوں, وہ اپنے پیاروں کی تدفین کریں. آپ نے اس میں بھی سیاست کی اور خبر چلوانے کی کوشش کی, اور منہ اپنا کوئی بندہ فیس نہیں لے کے آ رہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. حکومتیں کیا اس طرح کام کرتی ہیں؟ کیا اس طریقے سے وہ تدفین کر دیتے بغیر بات کیے؟ آج جو اجلاس ہوا, جو کل سے ہو رہا ہے, کل سے مریم نواز کا چیک کیا جا رہا تھا کہ وہ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی, پرائم منسٹر کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. پھر پتہ چلا مریم تو جا رہی ہیں, اس کے بعد بلاول کا ہو گیا, پی ڈی ایم ساری ہی پہنچ گئی وہاں پہ, اختر مینگل کے لوگ بھی تھے وہاں پہ, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے غفور حیدری صاحب موجود تھے, سارے کے سارے پہنچ گئے. اچھا, اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ جی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے تو اس لیے غلط ہو جائے گا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور کل میں نے بھی یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے تقریر کیا کی تھی ستمبر 2012 میں, اور پھر وہ ان کی دلجوئی کے لیے وہ اس شخص سے مطالبہ کر رہے ہیں جو پہلے پہنچتا رہا ان کے پاس. جی جب یہ بھی نہیں گئے اور حزب اختلاف بھی نہ جائے, تو آپ اپنے شہریوں کو میسج کیا دینے جا رہے ہیں؟ بجائے اس پہ مقابلہ بازی کرنے کے, نہ حکومت کو کرنی چاہیے نہ حزب اختلاف کو کرنی چاہیے کہ جو گیا بہت اچھا کیا, وہ ہمارے شہری ہیں, ہمارے لوگ ہیں, وہ دکھ درد میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی دلجوئی ہونی چاہیے, اور وہ چاہے کوئی بھی کرے. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے, جیسے ہم میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک دلجوئی ہے. میں نے اس دن بتائی تھی یہ بات کہ افغان, جو ابھی اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ افغان حکومت نے مان لیا ہے کہ جی ہمارے شہری ہیں اتنے سارے. میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ 8 لوگ, ان کی کوئی شناخت نہیں, اور وہ سارے افغانستان کے لوگ ہیں, اور وہ بھی وہیں پہ ان کی تدفین کے لیے مطالبہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ چیزیں تو ہمارے سامنے مسلسل آ رہی ہیں کہ کہانی کیا ہو رہی ہے, کیا چل رہی ہے. بہت مشکل ہو رہا ہے پرائم منسٹر کے لیے, جو زلفی بخاری صاحب نے کل کومنٹس دے دیے, پھر پی ڈی ایم کے لوگ چلے گئے, بڑا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے سچویشن کو. کیونکہ طاہر اشرفی صاحب کا میں اس لیے نام پھر لے رہا ہوں, انہوں نے نہیں وضاحت کی, شاید وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوں گے, کہ جیسے پشاور کے مدرسے کی بات کی کے پی کے, کہ پھر پرائم منسٹر کو تو ہر جگہ پہ پھر ڈیمانڈ آ جائے گی کہ جی آپ یہاں پہ بھی آئیں, آپ یہاں پہ بھی آئیں. لیکن اس کو سنبھالنا بھی حکومت کا کام ہے, اس کا کام حزب اختلاف یا میڈیا کا نہیں ہے, یا اس طرح کی دکی چوکی لگانا کہ جی وہ معاملات طے ہو گئے اور شرائط مان لی گئی. بھائی اس طرح نہیں کام ہوتا, آپ حکومت ہیں, آپ کو سامنے آنا پڑے گا. پھر وزیر اعلیٰ 3 دن وہاں رہے دبئی میں, کل انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں پرائم منسٹر سے مطالبہ کر دیا, اور یقین ظاہر کیا کہ امید ہے کہ وہ آ جائیں گے. یعنی پھر ان کے جو میتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تدفین کے لیے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے پاکستان میں مظاہرہ ہو رہا ہے. اب یہ صرف وہاں کی بات نہیں رہی, اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر پرائم منسٹر نے نہیں بھی جانا تو کوئی ایسا نمائندہ وفد ہونا چاہیے جو متعلقہ لوگوں پہ مشتمل ہو. دیکھیں آپ نے الگ الگ کہانیاں جوڑ لی, آپ سے بات نہیں بن رہی ان کی, اور وہ کچھ میں دیکھ رہا تھا کہیں سے یہ بھی اطلاع تھی کہ وہ اس میتوں کو لے کے شاید اسلام آباد کی طرف نہ چل پڑیں. بہت بڑا المیہ ہوگا, بہت بڑا المیہ ہونے جا رہا ہے, اسے سنبھال لینا چاہیے. ایاز صاحب, جب ہم نے پہلے دن سانیہ مچ پر بات کی تو آپ نے پرائم منسٹر کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے کچھ بات کی تھی کہ وہ کیوں نہیں جا رہے. اب بہت دیر نہیں ہوتی جا
جا رہی. کل آپ نے منیر نیازی کی ایک نظم بھی پڑھی کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, لیکن اس کے جو اس کے نقصانات ہیں, کیا وہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا کہ اگر مزید دیر کر دی تو بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ اب وہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے وہ وضاحت کر دی تھی اس کی کہ وہ گئے تھے, وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, اب وہ پرائم منسٹر ہیں. ظاہر ہے جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر اور بہت سی چیزیں لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس طرح نہ کریں, فلاں کو بھیج دیں ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, فلاں چلا گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, اس لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے لیے, یہی موقع ہوتا ہے کہ اس نے پھر وہاں اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے, اور اس کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر میں 2013 میں وہاں گیا تھا تو اب بھی میرا ہی بنتا ہے کہ میں جاؤں. اس وقت میں چونکہ اپوزیشن میں تھا اور میں حکومت کو ظاہر ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی اگر گئے تھے, یہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی الائی ہے حکومت کی, وہاں اتحادی ہے حکومت کی, اس کے باوجود پرائم منسٹر کا نہ جانا میری سمجھ سے باہر ہے. پہلے تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ مریم نواز اور بلاول گئے, ویری گڈ, انہوں نے بہت اچھا کیا. غفور حیدری گئے, باقی لوگ ان کے ساتھ جو گئے, ظاہر ہے ان کے ساتھ جا کے آدھا غم ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کسی سے جب آپ تعزیت کرتے ہیں جا کے, ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان کو یہ احساس, وہ جو عامر بات کر رہے ہیں نا کہ پھر ہر جگہ سے یہ ڈیمانڈ آئے گی پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچ جائیں, ڈیمانڈ آتی رہے. ایشو یہ ہے کہ یہ 99 سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہزارہ برادری کے ساتھ, تو وہاں تو جانا بالکل بنتا ہے. جو اتنے مظلوم لوگ ہوں جنہوں نے صرف قتل ہونا سیکھا ہے, انہوں نے تو کوئی جو مطلب ہم پرم لوگ ہیں, انہوں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی, وہ سخت بات بھی نہیں کرتے. تو اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ جانا, ان کی دل جوئی نہ کرنا, ان سے تعزیت نہ کرنا, اٹ سیلف بہت بڑی زیادتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو یہ اجلاسوں کی بجائے ابھی تک, اب کیا ہے, جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بلاول اور مریم, پرائم منسٹر صاحب ایک ملاقات کر رہے تھے, وہ ارتغل کی ٹیم جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے ان کی ٹیم سے مل رہے تھے. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یا آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے آج ملے, کل آپ اسپیکر صاحب سے ملے تھے, تو یہ میسیجز ٹھیک نہیں ہوتے. پرائم منسٹر اس ملک کا سربراہ, اور ظاہر ہے وہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خاندان کی طرح ہوتا ہے نا ایک ملک, اور اس کے لوگ, اور اس کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. وہ اس کو باپ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, سب سے پہلے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ جی وہ چلے گئے, اپوزیشن والے پہنچ گئے ہیں تو اب پرائم منسٹر جائیں گے تو شاید کریڈٹ ان کو مل جائے گا. یہ کریڈٹ کی بات ہی نہیں ہے, صحیح بات ہے, یہ صرف ذمہ داری کی بات ہے. پرائم منسٹر کو صرف اپنی ذمہ داری محسوس کر کے وہاں پہنچنا ہے, اور کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ بھی کیا ڈیمانڈ کریں گے, باقی ڈیمانڈز تو آپ وہاں بیٹھ کے بھی ان کی پوری کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری کر دیں گے, لیکن پرائم منسٹر وہاں جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کو بھی یہ حوصلہ ہو جائے گا, تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے ملک کا سربراہ ہمارے پاس چل کے آیا تھا, اور شاید ہمیں اب تحفظ مل جائے, مستقبل میں ہمارے ساتھ اس طرح کو واقعہ نہ ہو. جی فیصل حسین صاحب. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ جانا چاہیے تھا. جیسے ڈاکٹر عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے مان سے جو ہے وہ جو متاثرہ فیملی کے لوگ ہیں, اہل خانہ ہیں, لوائقین ہیں, بڑے مان سے وزیر اعظم صاحب کو بلا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو تو جانا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب کو تو بلکہ دھرنے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جتنا بڑا ثانیہ تھا, جتنا بڑا واقعہ ہوا تھا, ان کو اپنی ساری سرگرمیاں ختم کر کے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا, تاکہ ان کے لوگوں میں احساس ہوتا کہ ہم یہ ریاست جو ہے یہ مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ایک نیوزی لینڈ کی اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جاننے کے لیے کسی دھرنے کا انتظار نہیں کیا تھا, یا کسی کا مسلک یا کسی کا مذہب یا کسی کی قومیت چیک نہیں کی تھی, کہ انسانیت کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا تھا, اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہے وہاں پہنچ گئی. جو پوری دنیا نے اس کو جو ہے ان کے عمل کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وزیر اعظم کو جانا چاہیے. تو ابھی بھی جو تاخیر کر رہے ہیں وہ غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں, اور جتنی تاخیر کر رہے ہیں وہ لوائقین کے ساتھ بھی یا میتوں کے ساتھ بھی, دونوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن یہ جو اہل خانہ ہیں ان کو دوہری جو ہے وہ اذیت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کے دوہری جو ہے زیادتی ہوئی. ایک تو ان کے پیاروں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ اور صفاقی کے ساتھ جو ہے بے گناہ جو ہے
وہ قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ تسلسل کا حصہ بن گیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ صرف ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ حفاظت کی جائے. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ تو صرف یہ بول رہے ہیں کہ ہماری جو ہے حفاظت کو جو ہے وہ یقینی جو ہے وہ بنایا جائے. لیکن جو سیاست ان کی لاشوں کے اوپر ہو رہی ہے یہ بہت جو ہے وہ افسوسناک ہے. آج جو نیشنل لیڈرشپ گئی اس نے وہاں جا کے جو تقریریں کی یہ ان کے شانی تھی. انہوں نے تو آگ لگانے کی کوشش کی ہے, جذبات کو جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کی. اگر ان کو واقعی اتنی ہمدردی تھی اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب جب تک نہیں آئے یہ لوائقین یہاں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو یہ اعلان یہ ان کو جذبات کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے تھا. پھر تو بلاول صاحب کو اور مریم صاحبہ کو خود جو ہے ان کے ساتھ جو کوئٹہ کی جو سردی ہے جو مائنس میں سردی چل رہی ہے وہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا. بولتے جب تک وزیر اعظم صاحب نہیں آئیں گے ہم بھی یہاں سے جو ہے وہ نہیں اٹھیں گے. لیکن چند منٹ کے لیے وہاں جانا, ایک جذباتی تقریر کرنا, جلتی پہ جو ہے وہ تیل ڈالنا اور پھر وہاں سے اٹھ کے آ جانا, یہ اس قومی لیڈر اس وقت ایسے وقت میں جب پورے ملک میں جو ہے بہت تناؤ کی اور کشیدگی کی کیفیت ہے, یہاں جو تقریریں کی ہیں وہ تقریریں اس لیڈرز کے جو ہیں وہ شان شاہ ان کے وقار کے مطابق نہیں تھی. یہ قومی سطح کی تقریریں نہیں تھی. ان کو یہ تقریریں زیب نہیں دیتی تھی. ان کو یہ تقریریں وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں ان کو پیار کی محبت کی بات کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر ان کو واقعی ان سے ہمدردی تھی ٹھیک ہے بیٹھ جاتے, آپ نہیں آتے وہاں سے اٹھ کے واپس, بولتے جب تک وزیر اعظم صاحب نہیں آئیں گے اس سردی میں ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے میں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کو ہم کس بات کا نام دیں گے؟ سیاست کے علاوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ جو لوائقین ہیں ان کے ساتھ دوہری جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. اس پہ جو ہے پورے پاکستانی لیڈرشپ کو بھی اور حکومت کو بھی, حکومت تو اس وقت انتہائی حد تک جو ہے وہ بے حسی کا جو مظاہرہ کر رہی ہے. کل تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہاں پہنچنا چاہیے اور ان کو وزیر اعظم صاحب کو بلانے کا جو مطالبہ ہے وہ 100% جائز ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب اس پہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں. اس میں کون سے غور و فکر کی ضرورت ہے؟ تمام کام چھوڑیں, ان کو جائیں وہاں پہنچیں, ان کے جو مطالبات ہیں سنیں اور اپنے ہاتھوں سے معصوم لوگوں کی, بے گناہ لوگوں کی جو ہے وہ تدفین کروائیں. جی الیاس صاحب. جی پرائم منسٹر جس طرح سب کہہ رہے ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو پہلی فرصت میں یہ سیاست کر رہے ہیں لیڈر وہاں بیٹھ گئے ہیں جا کے ادھر پہنچ جانا چاہیے تھا اور جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ان کو تحفظ, جو ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. کیونکہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب خود بھی گئے تھے, سارے سیاستدان جاتے رہے, ان کو یقین دہانی کراتے رہے کہ جی ان کے ساتھ آئندہ نہیں ہوگا. ان کے تحفظ کے لیے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا. وہ بیچارے غمزدہ ہیں اس ٹائم, اتنے مظلوم ہیں کہ ان کے ساتھ آج تک یہی کہا جاتا رہا, وعدہ کیا جاتا رہا کہ آئندہ سے نہیں ہوگا. لیکن اب یہ پھر یہ ایک واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو آج 5واں دن ہے, بیچارے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہی مانگ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں اور آ کے ان کے ساتھ یکجہتی کریں اور تحفظ کے لیے یقین دہانی کرائیں. کیونکہ ان کو یقین ہے کہ پرائم منسٹر جب ماضی میں ان کے پاس آئے تھے, اپوزیشن میں تھے, تو انہوں نے بڑا کہا تھا کہ میری حکومت ہوگی تو میں فوراً اس طرح کروں گا, اس طرح کروں گا. تو اب بھی یہی کرنا ہے. تو تدفین کا عمل کرنا چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ افسوسناک واقعہ ہے لیکن جو میتیں ہیں ان کو رکھا ہوا ہے سردی میں اور ان کے لواحقین بیٹھے ہیں, غمزدہ ہیں سب لوگ. اور پرائم منسٹر صاحب کو جو بجائے کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ان کے ہیں پارٹی کے لوگ وہ بیان بازی کریں, اپوزیشن والے آئیں, اس طرح یہ ملک میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس سے دوسرے جو دشمن لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے جو لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. اور یہ زیادہ دیر تک اس کو نہیں کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کو اب بھی آ جانا چاہیے کیونکہ اپوزیشن والے آگے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی طرح بھی ان کو رکاوٹ نہیں ہے. جو مشاورت کر رہے ہیں یا کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو پہلی فرصت میں آنا چاہیے تھا. یہ اب تو بہت دیر کر دی انہوں نے آتے ہوئے. تو اب یہ پہنچ جانا چاہیے کل پرسوں یا کل جو بھی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے اور جا کے یہ سننے میں آیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کل لاہور میں آ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ یہاں لاہور سے کوئٹہ جانے میں جیسے آج مریم بی بی چلی گئیں, پی ڈی ایم کی تمام رہنما چلے گئے, اس میں کوئی وقت لگتا ہے. سب کو جانا چاہیے, جا کے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے, بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. اس سے اشتعال پھیلانے کی بجائے اس میں جا کے اس مسئلے کو نا جا کے کول ڈاؤن کرنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی ہمارا سیاسی المیہ کہنا چاہیے کہ ہم فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ سب کو اگر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تو کچھ دیر جا کے سردی میں بیٹھے ان کے ساتھ, بتائیں لوگوں کو کہ کتنا مشکل میں وہ کتنے کرب سے گزر رہے ہیں. 5واں دن ہے, اب تو پورے پاکستانی قوم بڑی پریشان ہے کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب جی میں تو بڑی تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے بیٹھے ہیں یہی چیخ رہے ہوتے ہیں ہائے یہ بیٹھ کے دیکھیں سیاست ہو رہی ہے, سیاست ہو رہی ہے, سیاست ہو رہی ہے. ہمیں سب بیٹھ جانا چاہیے, جا کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے. جا کے
तो इसमें सियासत तो देखिए, थोड़ी ये कर तो रहे। फैसल साहब की डिमांड है और फैसल बयानबाजी साहब करने की बजाय आइडियाज बिल्कुल आपको बहुत अच्छे लगते हैं आमिर साहब? जाके बैठना चाहिए मैं तो सर्दी यही में, कह रहा जाके हूं, इस तरह फिर इन्होंने ही बयानबाजी चीखना नहीं करनी था, चाहिए। हाय ये क्या हो गया। नहीं, क्या नहीं हुआ, होना चाहिए था। आमिर साहब ठीक जो है है जी, ना, बारल जी, आपको पता मामलात है? पर वैसे भी सियासत नहीं होनी चाहिए। यही हमारा सियासी अलमिया है कि हम ऐसे मामलात को संभाल नहीं सकते, चाहे जब हम हुकूमत में हो, अगर ऑपोजिशन में है तो फिर सियासत करते हैं। मामला ज़ाहिर है बढ़ जाएगा, बहुत पेचीदा भी हो जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मज़ीद देर कर दी, क्योंकि आज 5वां रोज़ तो हो चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, वो लोग उनके मुंतज़िर हैं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सवाल हमारा होगा सानिया मच से मुतल्लिक ही। हमारा सवाल ये होगा कि क्या इजलास और कमेटियों से सानिया मच के मुतासरीन को इंसाफ फराम किया जा सकता है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सानिया मच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक तरफ सानिया मच के मुतासरीन इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की क्वेटा आमद का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी और सूबाई हुकूमतें लवाहिकीन की दाद रसी करने की बजाय इजलास पर इजलास कर रही हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ है। ज़राए के मुताबिक इजलास में सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात, सिक्योरिटी की सूरत हाल और सानिया मच के लवाहिकीन को मुआवजा देने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सदारत में भी अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ है और जिसमें सानिया मच पर महकमा मादनियात की कारकर्दगी और मजदूरों का डेटा न रखने पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया और वज़ीर आला ने सानिया मच की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि तारीख तो हमारी यही बताती है, जब भी ऐसे अफसोसनाक सानियात होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं, कई कमेटियाँ बनती हैं, इजलास होते हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। अब मौजूदा सूरत हाल है, सवाल उसके मुताबिक क्या इजलास और कमेटियों से सानिया मच के मुतासरीन को इंसाफ फराम किया जा सकता है? देखें, वैसे तो हमारे मुल्क की तारीख है कि कमेटियाँ और JIT कोई फ़ायदा नहीं देती, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म चूँकि ये कहते हैं कि अगर कौमी मुफाद में हो तो U-टर्न ले लिया जाना चाहिए। अब तक की हमारी इत्तलात तो ये हैं कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि पहले वो तदफीन कर लें और उसके बाद ही मैं जाऊँ। लेकिन जो मैंने U-टर्न वाली बात की, तो वो फैसला कर सकते हैं जाने का, उनको किसी ने रोका तो नहीं है, लेकिन अभी तक अटल फैसला है कि नहीं जाना। लेकिन फिर ये तो होना चाहिए था कि जो जाना, जिनको भेजा गया, वो क्या आपकी तरफ से मैसेज लेके गए, फिर भी भंड हो गया। जुल्फी बुखारी ने जो गुफ्तगू की, तो आप कोई नया वफद बना लें और बैकडोर राब्ते अहले तशी की जितनी जमातें हैं, जिन लोगों के साथ आप यहाँ राब्ते कर रहे हैं, उनको भी साथ जहाज़ में बिठाएं, उनको भी ले जाएं, यहाँ पे भी मीटिंग होगी, बात होगी। देखें, बात है दिलजोई की, और कातिल तो आपको पकड़ने हैं, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है और हमारी स्टेट ने बड़ी जिम्मेदारी से ये काम मुख्तलिफ सालों में से मुसलसल करते आ रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो। अब मसला वही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ट्वीट किए थे और तकरीरें की थी पहले अपोजिशन में होते हुए, तो उन्होंने कहा था जब मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये गैर मुल्की आ था, मैं बस पकड़ लाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें आती हैं उनके आड़े, वो चाहे IMF का मसला हो या कोई हो, लेकिन ये वो इंसानी अलमिया है जो बर्पा हो चुका है और ये बढ़ता जा रहा है। इसके तदारुक के लिए इनको उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जो कोई भी वज़ीर आज़म मुझे से वो ये कहते हैं, ओ हो देखें आपकी सीट है, इसका तकाजा है, बड़ा है। फिर वो जो पहले मैंने बात कही कि जी उनको ये कहा जा रहा है कि फिर तो सारी जगह कहेंगे, लेकिन जब आप इनके साथ वादे कर चुके हुए हैं, फिर सारे लोग रोड्स पे आ चुके हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में आए हैं, फिर इश्तियाल बढ़ेगा तो आपको और हमें पता है इस्लामाबाद में फैदाबाद पे 4 लड़के आगे बैठ जाएं तो पिंडी और इस्लामाबाद शहर बंद हो जाता है और ये काम हो जाएगा फिर आगे चल के। इसलिए होश के नाखून लेने चाहिए बजाय डिले करने के, या तो उनको मना लें किसी भी तरीके से। ये हुकूमतों का काम होता है। हम तो आपको यही कह सकते हैं ना कि जी आप अच्छा बुरा कुछ भी करें, तय कराएं, इस मामले को हल करें। लेकिन आपके जब आज की डिटेल्स आ रही हैं, अभी अयाज साहब ने भी बता दिया, वो टिकर भी चले कि अर्तुगरुल की टीम चल रही है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सारे काम करे, लेकिन जो उसके अपने लोगों के साथ हो रहा है, अपने तादी क्या दुश्मन हो, गैर हो, पाकिस्तानी है सारे के सारे, तो उन सब के साथ दिलजोई वजीर आजम को ही करनी है। ये हिज़्ब इख्तिलाफ तो नहीं है जहां पे आपकी जिद है, यहां तो आपकी वो जिद आनी चाहिए कि मैंने ये वादे किए थे, अब इनको पकड़ो, इनके और इनका इलाका 2 किलोमीटर पे महदूद नहीं होना चाहिए। इनकी नौकरी के वसाइल, इनके रिज्क के वसाइल हुकूमत का, स्टेट का काम है कि वो फराम करे। इनको क्यों बंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में? फिर इस तरह के जब सिफारत खाने रिपोर्ट्स भेजते हैं कि जी ये पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है, पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ ये कह रही है, हुकूमत के जो हमायदीन जाते हैं वो कुछ और बात वहां कर देते हैं,
تو پھر ہماری جاگسائی ہوتی ہے, پھر دشمن کو بھی موقع ملتا ہے. تو اس کو سب کو سمیٹنے سے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی اچھی ٹیم بنا لیں اور کام کر لیں, اس کام کی جتنی جلدی ہو تدفین کروا لیں. ایاز صاحب اچھی ٹیم بنا لیں, اچھی ٹیم بنتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور یہ جو متاثرین ہیں انصاف کے لیے کیا کمیٹیوں اور اجلاسوں سے امید رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے امید لگائی ہوئی ہے, مطالبہ ان کا ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں وہاں پہ. دیکھیں, دعا اجلاسوں سے اگر انصاف ملنا ہوتا تو اب تک تو حالات بہت ہی مختلف ہوتے, کیونکہ اجلاس ہی تو ہم کرتے ہیں اور ہم اس کے زیادہ کیا کرتے ہیں. پھر کچھ کمیٹیاں نہ نکلنے کے لیے ڈالی جاتی ہیں کہ بس کمیٹی ڈل گئی. ڈی آئی ٹیز بھی, اصل مسئلہ وہی ہے کہ جب تک آپ اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے, بھئی ان کی شناخت بہت آسان ہے, وہ کہیں بھی جائیں وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ ہزارہ کے لوگ ہیں. تو آپ ان کو اگر پورے ملک میں وہ فراہم نہیں کر سکتے, ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, تحفظ نہیں دے سکتے, تو ان کے لیے کوئی اس کے گھر کے نزدیک کو ایسا کام کر دیں کہ انہیں کہیں جانا ہی نہ پڑے. وہ وہیں پہ اپنے ایک دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی وہ اتنی, جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ان کو ہر جگہ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں, ایک خاص ایریا میں تو ان کو تحفظ فراہم کرنے کی آپ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں نا. وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنی زیادہ وہ سیکیورٹی پہ آپ کے بہت زیادہ اخراجات بھی نہیں ہوں گے. مطلب وہ جب جاتے ہیں اور آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ جو کالج بند ہونے کی وجہ سے وہاں کان میں کام کر رہا تھا, اس سے وہ ان کی وہ اس کا حالت کا بھی, مالی حالت کا بھی اندازہ لگا لیں آپ کہ کتنی مشکل حالات میں وہ گزارا کر رہے ہیں. اور جو مسلسل مظلوم ہے, جنہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا, صرف ظلم سہنا ان کے مقدر میں اگر لکھا جا چکا ہے, تو اس ملک کے لوگوں سے ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ حکمران تو بہت بعد کی بات ہے, آپ اور میں کیا جواب دیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو جب یہ حساب مانگیں گے ہم سے؟ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اجلاس بالکل کریں, لیکن بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہاں خامی کہاں ہے, سیکیورٹی لیبس کہاں پہ ہیں, کیونکہ آپ بیرونی ہاتھ انڈیا بالکل وہاں پہ ہے, اور بھی بہت سی قوتیں وہاں کام کر رہی ہوں گی, کچھ قوتیں حکومت کو فیل کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہوں گی, لیکن آپ کوئی کنکریٹ وہ لے کے آئیں, کوئی اس کا سلوشن لے کے آئیں تاکہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو. اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ وہاں چلے جائیں, یہ میتیں وہ دفنا دیں گے اور یہ دھرنا ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے ان کو یقین دلائیں. اپوزیشن والے اگر نہیں بیٹھے ان کے ساتھ دھرنے میں, مرخل پرائم منسٹر صاحب کو جا کے ضرور بیٹھ جانا چاہیے. جب تک وہ میتیں دفنا نہیں دیتے, وہ کہیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ میتیں دفنائیں, میں وہ جنازوں میں بھی شرکت کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے اٹھ کے اسلام آباد. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو اسٹریٹجی عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اپنا رہے ہیں, اجلاس بھی کر رہے ہیں, کمیٹیاں بھی بنائی جا رہی ہیں, معاوضے کی بات بھی کی جا رہی ہے, یہ ثانیہ مشق کے متاثرین کو مطمئن کر سکیں گے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں کمیٹیز تو بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ واقعات آج کے نہیں ہیں, ہو رہے ہیں, اور مسلسل ایک طبقے کو, ایک کمیونٹی کو اور ایک مذہبی بنیاد پر ان کو تشدد کا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں سچی اور سیدھی بات کہوں گا, مجھے بھی بالکل کوئی توقع نہیں ہے, میں کمیٹیوں سے ویسے بھی کسی توقع کی امید نہیں رکھتا, تو مجھے نہیں کوئی توقع ہے, نہ ہی امید ہے, اور میں نہیں سمجھتا کمیٹی اس مسئلے کو حل کرے گی. وزیر اعظم پاکستان کو خصوصی دلچسپی لے کر اس معاملے پر بات کرنی ہوگی, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے فیصل حسین صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وزراء نے وہاں جا کر جو باتیں کی اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. میں آج جاؤں گا, آج میں 5 اسٹار کراچی میں بیٹھوں گا ان کے پاس جا کے, ان کی دلجوئی کروں گا. ان کے ساتھ پہلے تو بیٹھنا چاہیے, اور کیونکہ دیکھیں وہ ان 7 یا 8 افراد کی بات نہیں کریں, آپ تواتر سے ان کا قتل دیکھتے جائیں. آپ بیٹھیں, آپ ہیں بھی علی ریزی, آپ ہیں بھی ذوالفقار بخاری, آپ سمجھ رہے ہوں گے. اب آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے, آپ وہاں گئے اور چند باتیں کہہ کر آپ وہاں سے آ گئے, یہ مناسب نہیں تھا. اس وجہ سے اب وزیر اعظم صاحب تو خیر ظاہر ہے, یہ میری اطلاع سے پوری کیوں جا رہے ہیں, وہ پہنچ جائیں گے. ان کے جانے سے, ان کے پہنچنے سے امن بحال ہو, تمام چیزیں بہتر, تو ٹھیک ہے, اور یہ تو اچھی بات ہے. لیکن پھر وزراء اور پھر کمیٹی یہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو ٹیم اچھی بنانی چاہیے, کسی نے کہا ہے ابھی, تو بلکہ ایسا صاحب نے فرمایا, تو ٹیم اچھی بن جائے, اللہ کرے کہ ٹیم اچھی بن جائے. کیپٹن تو ویسے ہے عمران خان, آپ ان کی کھلاڑی بھی اچھے ہوئے تھے.
بالکل اچھی بات آپ نے کی ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب تو کیپٹن ہیں لیکن ٹیم اچھی بن جائے اور متاثرین جو انصاف کے منتظر ہیں انہیں انصاف مل بھی جائے. جی مطلب کہ منصور اختر اور سلیم جعفر کو بار بار نہ اوور دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب پھر حسین کار ہی سمجھیے. جی حافظ طاہر. نہیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے تو پہلے بھی کہا کہ اس وقت تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سب اور مل کر ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا جو میری اطلاعات ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ جائیں گے، اور انہوں نے کچھ آج اس کے اوپر کچھ جو مطالبات تھے وہ بھی منظور ہوئے ہیں. کچھ چیزوں کے اوپر بھی ایک سیکورٹی کا مستقل بنیادوں پر بندوبست ہزارہ برادری کے لیے، اس کے اوپر بھی کچھ ہدایات دی ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اس وقت وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو شہداء ہیں ان کی تدفین، اور جو افغانستان کے 7-8 لوگ ہیں، 7 ہیں، ان کی میتوں کا افغانستان جانا، یہ مرحلہ جو ہے فوری طور پر اس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت بھی اور جو باقی لوگ ہیں یا وہاں جو جماعتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کر ایسا حل نکالنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے مستقل بنیادوں پر ختم بھی ہو. اگرچہ دہشت گردی جو ہے اس کا کوئی یہ تو اس کے روٹ تو کوئی ادھر نہیں ہے کہ کوئٹہ سے پکڑ کے آپ دے دیں گے یا پاکستان کے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے جہاں سے آ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، کون ان کے پیچھے ہے، اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی پکڑے گئے ہیں. میں یہ بھی آپ نے کہا، میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے اندر سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں اور لوگ پکڑے گئے ہیں، کیفر کردار تک پہنچے ہیں. آج میں اور آپ اگر امن سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا پکڑے جانا دہشت گردوں کا اور ان کا کیفر کردار تک پہنچنا اسی وجہ سے ہے. لیکن کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تمام تر کوششوں کے باوجود. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس کو حل کرنا ہے. اور یہ میں تو انہیں ہزارہ کے نہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی قتل ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم سے کوئی علیحدہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس سانحے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی اور سانحہ ہو، ایک ایسی اسٹریٹجی سامنے آئے گی جس سے مستقل بنیادوں پر ان کے تحفظ کا بندوبست ہو سکے گا. یہ تو بڑی زبردست بات ہو جائے گی کہ اگر ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے کوئی مستقل اسٹریٹجی بنا لی جائے گی. فیصل حسین صاحب. دیکھیں ہم جو ہے نا ایک نارمل معاشرے میں زندہ نہیں ہیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں فرقہ وارانہ، مذہبی اور لسانی شدت پسندی جو ہے وہ باقاعدہ ایک کاروبار کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے. یہاں بزنس ہے، بہت سارے لوگوں کا انتہا پسندی اور جنونیت جو ہے ان کی کمائی کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھندا ہے. یہ جو معصوم لوگ مرے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اس پہ بھی جو ہے بہت صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ تشویشناک ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے اس میں جو شدت پسند ہیں یا وہ لوگ جو ہیں اس حوالے سے بہت خراب کھیل انہوں نے جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا. اس وقت کراچی میں بھی جو ہے وہ 20 مقامات پہ جو ہے وہ دھرنا ہو رہا ہے. کراچی کی اس وقت 20 شاہراہیں جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں. تو اور یہ کراچی کے دھرنے کے شرکا نے بھی جو ہے اپنے ختم کرنے کو جو ہے میتوں کی تدفین سے جو ہے مشروط کر دیا. یہی صورتحال جو ہے پورے پاکستان میں اسی طرح کے دھرنے ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال صرف ایک علاقے میں جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی، پورا پاکستان جو ہے اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس وقت اپنی تمام تر سرگرمیوں کو جو ہے ختم کر کے جو ہے اپنی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے پہ بنائے. یہ صورتحال اس میں صورتحال چل رہی ہے، یہ نارمل صورتحال نہیں ہے. یہ صورتحال جو ہے کسی وقت جو ہے کوئی دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے. ہمیں اس ملک کے جو زمینی حالات و واقعات ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک کرنا چاہیے. یہاں ایک نارمل لوگ نہیں رہتے، ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف نوعیت کے جو ہے وہ انتہا پسندی ہے. تو اس میں موقع پہ جو ہے وہ انتہا پسند بھی جو ہے وہ اپنا کھیل جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. کوئی صورتحال جو ہے ابھی ایک شہر میں محدود ہے، پورے پاکستان کو جو ہے امن کو جو ہے متاثر کر سکتی ہے. اس وقت وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس وقت وہ کچھ سوچے نہیں، اس کو کوئی انا کا جو بھی اس کے بوتے ان کو گرا دے، سارے کام ترک کرے، وہاں پر جائے، ان کے جو لواحقین ہیں ان سے ملاقات کرے اور ان شہداء کی تدفین کا فوری طور پہ جو ہے وہ انتظام کیا جائے تاکہ ملک کی جو صورتحال ہے وہ نارمل ہو جائے. اس وقت پاکستان کی صورتحال کو نارمل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو صورتحال چل رہی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا. صحیح، بالکل صحیح. جی الیاس صاحب. جی بالکل، یہ جے آئی ٹی جو بنائی گئی ہے یہ
बहुत पहले बन जानी चाहिए थी बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को तो इसके बारे में मुल्क भर में शोक का ऐलान करना चाहिए था। ये GIT जो बनी, क्योंकि ये पाकिस्तानी थे, बड़ी तादाद में इस तरह के पहले भी वाक़यात होते रहे, GIT तो बनी, मॉडल टाउन की भी बनी, उसके क्या रिजल्ट्स हैं। अब ये भी जाएगी, टीम जाएगी, जाके पूछ गिरी करेगी, उनके ज़ख्म हरे करेगी, माजी के जो सूरत हाल, असल जो चीज़ें हैं, जो काम हो रहा है आज भी, जैसे हुए कि 7 दहशतगर्द हैं वो जो पकड़े गए, वो भी हमसाया मुल्क की जानब से भेजे गए थे। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अब तेज़ होनी चाहिए ताकि जो दुश्मन हैं उनको पकड़ा जाए, उनका नेटवर्क तोड़ा है आज भी। तो इस तरह मज़ीद जो है कार्रवाइयाँ जो बलूचिस्तान में की जा रही हैं, इसको मज़ीद इसको तेज़ करना चाहिए, नेटवर्क तोड़ना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। जैसे कि बताया अभी मौलाना के, अभी उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ बनाने के लिए इस तरह के काम इक़दाम किए जा रहे हैं, तो इसको बताना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से, उन लोगों के जो हैं उनको बताना चाहिए कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर्स को उधर आके ऐलान करना चाहिए ताकि उन लोगों को यकीन दिलाया जाए कि आइंदा उनको महफूज जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ाम किए जाएंगे, उनके लिए जो है उनके रोज़गार बढ़ाने के लिए उनको जो है ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। इससे पूरे पाकिस्तानियों में जो है एक बेचैनी जो पाई जा रही है उससे उनको बड़ा सुकून मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप ज़ाहिर है दुश्मन से निमटने के लिए तो हमारी फोर्सेस हमेशा अगले मोर्चों पर मौजूद होती हैं, लेकिन हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदगान जो होते हैं उनके बहुत बड़े फ़राइज़ होते हैं और रियासत को प्रोटेक्ट करना ज़ाहिर है जो रियासत का सरबराह है प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी जिम्मेदारी, और उसके बाद वो कमेटियाँ बनाएं, वो इजलास करें, सवाल अल्टीमेटली उन्हीं से ही होना है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है, क्या जमहूरियत का चैंपियन अमेरिका अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। मौजूद कांग्रेस अरकान को छुपकर अपनी जान बचाना पड़ी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हैं। संगीन सूरत हाल के बायस वाशिंगटन में 21 जनवरी तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इसी मुनासबत से ये तीसरा बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या जमहूरियत का चैंपियन अमेरिका अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, अमेरिका को बड़ा शौक रहा है दुनिया में जमहूरियत नाफिज करने का। मुख्तलिफ मौक़ों पे आपने देखा कि इन्होंने कहा जी हमने वहाँ जमहूरियत बहाल करनी है और चले गए। और रात में इत्तफाकन सदर ट्रंप की वो तकरीर सुन रहा था जो वो हुजूम को कर रहे थे, तो जब उन्होंने कहा ना कि हमने अब डेमोक्रेसी बचानी है, तो मुझे एकदम तशवीश हुई कि इसका मतलब है कि गड़बड़ होने वाली है। खैर उसके कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी और उसके बाद वो जमहूरियत बचाने निकल पड़े। एक लीडर मतलब आता है और बर्बाद करके चला जाता है। इस वक्त ट्रंप और नरेंद्र मोदी दो ऐसे कमाल लीडर मिल गए हैं दो मुल्कों को, और दोनों बहुत बड़ा दावेदार है ना जमहूरियत के, सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। और अब जो बाइडन को अपने 4 साल तो ये आग बुझाने में लगेंगे और तो काम बहुत कम होंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो आग भड़का दी है और यहाँ जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अब बहुत मुश्किल है इस पर काबू पाना। लेकिन अमरीकी बहरहाल ज्यादा समझदार हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ हालात जल्दी कंट्रोल में आए। ठीक है जी, आमिर साहब। अमेरिका से हम कहते थे कि हमसे वो एक ही काम में पीछे है और वो है टाइम, और उसके बाद अब हम वो काम 2014 के जो मनाजिर थे वो रात वहाँ पे देख लिए। तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। वहाँ के ही लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ये काले या मुसलमान होते तो अमेरिकन पुलिस का रवैया कुछ और होता। बहरहाल प्रेसिडेंट इलेक्ट की जो तकरीर आई है वो संभाल लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कर्फ्यू लगाया है, सीधा किया है काम। और ट्रंप को तो मे भी जब उनका वाइस प्रेसिडेंट ही छोड़ गया है, उनकी स्पोक्स पर्सन छोड़ गई है इन हालात में, तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। शुगल मेला पूरी दुनिया ने देख लिया कि वहाँ पे वो एक और नई फिल्म उनकी आ जाएगी हॉलीवुड की कि जी वो इस तरह भी हो सकता है। पहले उन्होंने व्हाइट हाउस पे बनाई थी, बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। जी इलियास साहब। देखिए जी, जो ट्रंप की जानब से जो किए गए बयान दिए गए, इससे इश्तिहाल फैला और जो नताइज तस्लीम नहीं कर रहे, उन्होंने अभी तक नताइज तस्लीम नहीं किए। और ये जो हालात हैं, ये देखें, ये तरक्की पजीर ममालिक में तो देखते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें आप जमहूरियत के जो चैंपियन हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं। अगर जैसे कि हालात बढ़ेंगे, इसको किया जाएगा। अब तो ये देख लें, ट्विटर अकाउंट भी उसका बंद किया ताकि ये इस तरह मजीद लोगों में इश्तिहाल ना आए और इस तरह
इस तरह के इक़दामात ना हो, तो बहरहाल ये आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा कि क्या वो रुख इख्तियार करते हैं, या कंट्रोल करते हैं, या 4 साल इनको बुझाने में लगेगा। जी हाफिज ताहिर साहब, ठीक हो गया। जी हाफिज ताहिर साहब, देखिए बात ये है कि जो यहाँ बहुत सारे लोग दर्द देते थे ना, उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ अफ्रीका में, तो ये बात ठीक है याद खान साहब की कि इसको वक्त लगेगा, जो नफरत है और जो अंदाज इख्तियार किया गया, और ये आमिर लियाज राणा साहब ने जो कहा ये सारी दुनिया कह रही है कि अगर ये मुसलमान या काले होते तो फिर ये जिसको हम बड़ा कहते हैं इंसानी हकूक और बड़ी जमहूरी है, तो फिर पता नहीं क्या असर होता उन बेचारों का। तो एक वक्त तो लगेगा, ये जो आग लगी है इसको बुझाने में, अब वो कितनी जल्दी बुझती है, कितनी देर होती है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, देखिए ये तो अब हमें, मैं समझ लीजिए खत्म हो गया वहाँ, क्योंकि वो जब भी फरमा रहे थे हमारे आमिर लियाज राणा साहब कि ये शुगल है, शुगल मेला है, लगा रहेगा। ये आज बड़ा सख्त उनकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बहुत सख्त वार्निंग और हिदायत जारी की गई कि भाई इनके बयानात को ज़्यादा अहमियत न दी जाए, और उनको भी ज़रा शटअप कॉल दी गई है ट्रम्प साहब को कि आप भी चुप हो जाएं, बहुत हो गया। जी फैसल हुसैन साहब, ये बात सही डॉक्टर, ये बात आमिर लियाज राणा साहब ने बिल्कुल सही की है कि 2014 में जो है इसी तरह के मनाजिर जो है हमें देखने को मिले थे। थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा कर दूं, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इसी तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो हमला भी किया था। तो इस तरह के मनाजिर तो हमारे सोसाइटी में कई दफ़ा हमने देखने को मिले। बहरहाल वहाँ एक अहम तरीन बात यह है कि वहाँ की जितनी भी जो कारोबारी बिरादरी है, जितने बड़े कारोबारी इदारे, उन्होंने जो है यक ज़बान होकर बोल दिया है कि ट्रम्प को जो है वो ऐवान सदर से जो है बाहर कर दिया जाए, और जितने अहम तरीन अहदेदार हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं। तो रियासत जो है वो कम से कम ट्रम्प के साथ और ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई हमें वहाँ नज़र नहीं आती। सही आया साहब, एक ज़िमनी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपके ख्याल में अब ये मामलात जो है, ज़ाहिर है जमहूरियत का अलम बरदार कहा जाता है अमेरिका को, तो इस तरह के वाक़यात आने वाले दिनों में कुछ मामलात ऐसे पैदा कर सकते हैं जिससे उस जमहूरियत को ख़तरा हो, कहते हैं अमेरिका की? नहीं, जमहूरियत को तो ख़तरा नहीं है, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो डिवाइड बहुत गहरी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर। ज़ाहिर है वो डिवाइड को कम करने में तो टाइम लगेगा, और फिर लीडर जब होता है, एल गोर होता है जो सिर्फ 5 इलेक्टरल वोटों से आ रहा था, और उसने वो ज्यादा पॉपुलर वोट ज्यादा लिए हुए थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से घर चला गया था। अब खैर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रांजिशन हो जाएगी, लेकिन बहुत देर कर दी। ये डिवाइड आप देखिएगा कि डिवाइड भरते भरते बड़ा टाइम लगेगा। सही, आपके ख्याल में ये डिवाइड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये डिवाइड भरते भरते बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।